الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دلی دعا قبول حاجی عطا اللہ صاحب حاجن نذیر عبداللہ صاحبہ انہوں دی بلندی درجات واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حاجی صاحب نے جوار امیر المومنین اور محترمہ نذیر عبداللہ حاجن قرب جناب سیدہ جگہ نصیب میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا میں نے جناب دے سامنے مجلساں چ ہمیشہ قرآن پڑھے اور ہمیشہ قرآن دی آیت نو موضوع قرار دیتا ہے اس آیت تے جنہ وقت میں نے ملیا ہے وہ دے مطابق میں تشریح دی بھی کوشش کی تھی میرے محترم سامعین میں اس آیت مجیدہ دی کچھ تشریح تو پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان سنا تھا میرے چھویں امام نے قرآن دے پڑھن دا طریقہ واضح کیتا قرآن ساری دنیا پڑھ دی ہے لیکن امام نے جڑا طریقہ دسیا اس طریقے نال تے انہیں پڑھنا ہے جڑے اس امام نو صادق مانتے الحمدللہ باقیاں لوگاں دا پتہ نہیں امام نے سانو طریقہ دسیا بندیاں اس قرآن نو خوش الہانی نال پڑھیا بندیاں اس قرآن نو تراویح وچ بڑی رفتار نال پڑھیا قرآن نو بندیاں نے مختلف طریقے نال پڑھے امام نے ایک طریقہ دسیا اور طریقہ امام نے دعا دی شکل دسیا میرے چھویں امام دی ایک دعا ہے اس دعا وچ ہی میرے امام نے قرآن پڑھن دا سلیقہ قرآن پڑھن دا طریقہ دسیا جڑے بندے اج تک قرآن باقاعدہ نہیں پڑھیا وہ بھی انتہائی توجہ نال سن لو تے جڑے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کرن کہ کیا ساڈا طریقہ اپنا طریقہ ہے یا امام دا طریقہ امام نے جڑا طریقہ دسیا ہے وہ چھوٹی جی دعا ہے امام نے اپنے رب اگے التماس کی اگر ذہن چ رہے یہ گل یقینی ذہن چ بالن نوجوان کہ جدوں معصوم دعا کرتا ہے یہ سوچ لینا کہ وہ میں عرض کر آ جلدی آواز آئی جدوں معصوم دعا کرے میں پھر کہہ رہا جدوں معصوم دعا کرے پھر کہہ رہے ہیں جدوں معصوم دعا کرے اس کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہ سمجھ لیں میں دوبارہ کر رہا تھا تشریح کی ضروری سی جدوں معصوم دعا کرتا ہے وہ تعلیم کرتا ہے وہ دعا دی تعلیم کرتا ہے مگر مثلا اگر معصوم آکھے اہدنا الصراط المستقیم اے پیغمبر نے بھی آکھے اے امیر المومنین نے بھی آکھے جدو معصوم آکھے اہدنا الصراط المستقیم تو اسی بھی آنے اہدنا الصراط المستقیم فرق ویکھنا ہے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہم صراط مستقیم کو تلاش کرتے ہیں اور معصوم خود صراط مستقیم بہت شکریہ میرا خیال گل کافی ہوگی جب معصوم کوئی دعا کرتا ہے وہ دعا تعلیم کرتا ہے مہربانی فرماؤ وہ دعا تعلیم کرتا ہے کہ انج دعا کرو کدھر اس دعا نو معصوم تے منطبق نہ کرنا معصوم تے یہ بھی دعا کیتی ہے اللہم اغفر لنا اے اللہ ہمیں بخش لے بخشش مانگنے والے اور ہوتے ہیں بخشوانے والے اور ہوتے ہیں یہ مطلب جدو معصوم کی بلا دعا کرتا ہے ادو تعلیم دینا دعا دی تعلیم میرے امام نے قرآن پڑھن دا طریقہ دسیا اور دعا سننا اے میرے رب اللہ میرے معصوم امام فرما رہے اے میرے رب یہ جو میرے سامنے قرآن ہے نا ہوں جدو سامنے قرآن آوے یہ سوچنا ہے کہ میں کیویں پڑھوں معصوم فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب یہ جو میرے سامنے تیرا نازل کردہ قرآن ہے نا اے میرے رب جو میرے سامنے ہے
اس کو میرے لیے عہد قرار دے. گل مشکل نہیں میں رہن دیاں گا, کدی میں رہن دیتی ہی نہیں. مشکل میں گل کدی رہن دی, بڑی مشکل گلاں میں آسان کیتے ہیں. میں کہڑا کوئی عالم دین ہاں, میں سکول ٹیچر ہاں, تے سکول ٹیچر دا کام ہے مشکل گلاں نو سلیس کر کے تے لوگاں تک پہنچانا. وہ میں عرض کر رہا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں اے میرے رب, یہ جو میرے سامنے قرآن ہے میرے پروردگار, اس کو میرے لیے عہد بنا اور عہد کو اعتبار بنا. یہ دونوں گلاں دا ترجمہ سن لو جی. میرے لیے اس قرآن کو عہد بنا اور عہد کو اعتبار بنا. جدوں ساڈے سامنے قرآن آوے انہوں انجی پڑھنا جی میں امام آکھیا. پہلا دعا کرنی ہے کہ میرے سامنے صرف تحریر نہ رہے, میرے سامنے اے عہد ہو جائے تے عہد نو اعتبار بنا. یہ عہد کی ہے اور اعتبار کی ہے, وہ میں 2 منٹ بھی نہیں توڑے ضائع کرنے, ضائع کر کے ہوتا ہی نہیں پہ, بڑا لطف آ رہا ہے. عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو, عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو. یہ ایگریمنٹ کتنے ہوتا ہے؟ جدو بندہ زیور رکھتا ہے نا جی بینک وہ تو ایک ایگریمنٹ کر کے دینا ہے کہ زیور اتنے رہے گا, اینا قرضہ دے دیو تو میں اینیاں قسطاں واپس کراں گا. انہوں آندے نے ایگریمنٹ, انہوں آندے نے عہد. امام فرماتے نے قرآن کو سامنے رکھ کے کہو کہ اللہ اس تحریر کو میرے لیے عہد بنا. عہد آندے نے وعدے نو, وعدے نو ایگریمنٹ آندے نے. یہ مطلب ہے قرآن صرف اللہ نازل تراویاں واسطے نہیں کیتا, کوئی وعدہ لیا اللہ نے وعدہ لیا ہے, کسی وعدے دا نام قرآن ہے. اس کو میرے لیے عہد بنا اور عہد کو اعتبار بنا. ایک اردو دا اعتبار ہے, ایک عربی دا اعتبار ہے. وہ جڑا اردو دا اعتبار ہے نا وہ ہو رہے, اور یارا تو اعتبار ہی نہیں پہ کرتا, وہ گل ہو رہے. اے جڑا اعتبار ہے نا جی, یہ نکلیا عبرت چوں. وہ عبرت کی ہے, میرے لیے اس کو تحریر نہ رہنے دے, میرے لیے اس کو عہد قرار دے. جب یہ عہد بن جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ جب میں نے قرآن اٹھایا ہے نا تو میں جوں پڑھوں گا اللہ مجھ سے کوئی عہد کر رہا ہے اور میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں. اور جب میں اس ایگریمنٹ کو پڑھ لوں گا تو پھر میرے امام فرماتے ہیں میرے اللہ پھر اس کو میرے لیے اعتبار بنا. اعتبار کا مطلب ہے عبرت. عبرت کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ لینے کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے اسے عبرت کہتے ہیں. میں اپنا پیغام پہنچا لیا جی. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, بہت شکریہ, پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. یہ مطلب ہے قرآن صرف تحریر نہیں, یہ عہد ہے, عہد پھر اعتبار ہے, اعتبار عبرت کو کہتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے عبرت ہوتی ہے. عبرت ہو جانے کے بعد اگر بندہ نہیں بدلتا تو پھر حیوان ہے, انسان نہیں ہے. بہت شکریہ, مولا تانوں جزائے خیر دے. جس نہر چ ایک بھیڑ ڈگے ساریاں اتھے ہی ڈگن گے, حالانکہ دوجیاں نو عبرت ہو جانی چاہیے. یار ایک بھیڑ جو وچ ڈگی ہے تے ڈگ کے ڈوب گئی ہے تے مگرلیاں تے عبرت ہو جانی چاہیے نا. بھیڑاں پیچھے رہا جائے, بھیڑاں پیچھے نہ, ایک ڈگی ہے پھر اتھے ہی, دوجی بھی اتھے ہی, تیجی بھی اتھے ہی. یہ مطلب طے ہو گیا. حیواناں نو عبرت نہیں ہوندی, عبرت جدوں ہوندی ہے انساناں نو ہوندی. ایک بچہ ڈوب کے مرے سارے پنڈ دے بچے ڈر جاندے ہیں, کی ہے عبرت. ایک بندہ اے قاسم پوروں جڑا بندہ رات نو 2 بجے روپیہ 2 لاکھ بجے چ پا کے نکل پے, ہاں پھر انشاءاللہ گھر تو نہیں نہ پڑھدا. ہاں تو جڑے بندے دا نکل جائے وہ جتھے جتھے گل سنائے گا, پہلا انہوں بندہ پوچھا کہڑے پنڈ سائیں, قاسم پور کھرلاں دے. ادھی رات نو ٹر پیوں اتھوں 2 بجے آ, 2 لاکھ لے کے آ, دماغ تیرا ٹھیک ہے؟ انہوں آندے نے عبرت. میں مثال ہی دیتی ہے, ویسے گل کیتی. عبرت نہیں ہے, راہ ایسے نے. عبرت یہ مطلب عبرت انساناں نوں ہوندی ہے, حیواناں نوں نہیں ہوندی. پھر میں پہلی مجلس پاک وچ پہلا اعلان کر رہا, ایک قرآن ہے, اے میرے صادق امام دے مطابق اے عہد ہے, اے وعدہ ہے, وعدے تو بعد عبرت ہے. جنوں سارا قرآن حفظ کر کے بھی عبرت نہ ہوئے, حافظ قرآن بھی ہوئے تے لیلا ہو سکتا ہے, انسان نہیں.
جزائے خیر کرے. کوئی حیوان ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. مہربانی جی. قرآن عبرت واسطے ہے. عبرت ہوں فکر نہ، فکر آوے تو عبرت ہوں. ہوں میں وہ آیت مجیدہ پڑھ دینا تے جدا میں جناب سامنے ذکر کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو یہ جو قرآن ہے نا یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کے اترا ہے. یہ مطلب ہے قرآن نصیحت ہے. پھر کہہ رہے ہیں قرآن سال اٹھاؤ میرا، قرآن نصیحت ہے. آج جن بندے 50 سال تو اتنے بیٹھے ہو، ہوں تمہیں بندہ نصیحت کرنا شروع کر دے تو آخنا شاباش بھی تیرے جمن تے میں پہلا جمیا سا کہ تو. یہ مطلب ہے نصیحت چھوٹیاں نوں ہوندی ہے. کیا بات ہے. وڈیاں نوں نصیحت، کیا بات ہے. چھوٹیاں نصیحت ہوندی ہے، وڈیاں نوں نصیحت نہیں ہوندی. یہ تو عبرت لینی ہے. یہ نصیحت ہے. یہ مجلس اج دی یہ نصیحت ہے. یہ گل پکی ہے. بچے بھی بیٹھے نے چھوٹے چھوٹے الحمدللہ تے وڈے بھی سارے بیٹھے ہو. اسی بھی کدے ایڈے ایڈے ہی ہوندے ساں. ایڈے ایڈے تے نہیں سن اتوں اترے. پہلا ساڈے وڈے سانوں نصیحتاں کردے سن، نہیں سن کردے؟ کردے سن. تے ہن اسی کرنے ہاں. جدوں سانوں نصیحت ہوندی سی ادو سانوں وہ چنگے نہیں سن لگتے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تے ہن انہاں اسی چنگے نہیں لگتے. حالا نصیحت وڈا ہی کر دینا، نصیحت وڈا ہی کر دینا. میں سکول جانا سا، سکول ٹیچر سا، سائیکل تے جانا سا. وہ سائیکل تے میں نے ایک بزرگ آکھن لگا بھی ماسٹر سائیکل تے پیچھے نا چادر ٹھپ کے رکھ لیا کر چادر. میں کیا چاچا جے ٹھاٹ دی گرمی جے مگر میں چادر ٹھپ کے رکھی ہے. مینوں عقل مند کیڑا وہ آخر پتر میں تو گل ہی کرنی سی. وہ ٹر گیا. وہ میں کیا میں چاچا پہ کرتا کیتی تو اس نصیحت ہی سی. مینوں غصہ ہی لگا پہ دسو میں ہوں گرمیاں چادر لے جا. وہ گیا. میں سکول تو بعد قدرتاً ایسا ہویا چھٹی ہوئی تو پھانڈا لے پیا. بدل بنیا تو پھانڈا لے پہ نیری تو اگوں دی واہ ہوئے تو سائیکل بھی ادھر ہی چلانا ہوئے. وہ کیا چلائے یا تو انہوں پتا ہونا. اگوں دی پھانڈا ہوئے تو پئیاں نے جی نہر دی پٹڑی سی، اڈیاں نے چھٹا تے کنکر تے نکیاں نکیاں روڑیاں تے پئیاں نے اکھاں. تو پھر سائیکل کتنے چلنا سی. ادو مینوں چاچا یاد آیا کہ جے سویرے چادر رکھ لئی ہوندی چادر تے ہن منہ تے ولیٹ لیندا تے آرام سی نا. اوے بندہ تے پنڈ تے چاچے دی نصیحت تے عمل نہ کرے تے کھجل ہو جاندا ہے. تے جڑی نصیحت ہی محمد 1,24,000 جڑا نصیحت چھڑ کے کھجل ہو کے مر گیا. بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. نصیحت ہوندی ہے. نصیحت جدوں کردا ہے وڈا کر. بہت شکریہ جی. جدوں کردا ہے وڈا کردا ہے. وڈا تے چاچا ہوے تے نصیحت سن کے بندہ چھڈے تے کھجل ہو جاندا ہے. تے جڑی نصیحت ہی اکبر کرے. سر اٹھاؤ جی. اس نصیحت دا نام قرآن ہے. ایک نصیحت تو بندے پیڑے پہ جے. یہ نصیحت ہے. گھر نصیحت کرو اپنے بچیاں نو. کسے منڈے نو آکھو دوپہری موٹر سائیکل نہ کڈی. وہ آندا ابا تمہیں تو کدی میرا بھی اعلان ہوئے گا نا فلانے دے والد صاحب فوت ہو گئے نے اینے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا. کوئی آلہ جنہ نصیحت پہ کرتا ہے وہ تو بچارہ چنگی گالی پہ کرتا ہے. تو پتر دوپہر والے موٹر سائیکل نہ کٹیں واہ بڑی ہے. مطلب وہ نقصان تو بچانے واسطے. تو کوئی بچہ نہرے نہان نہ جاوے. ہاں وہ بھی آکھن گے اللہ ہی ہے بھائی تینوں لے. نہر بھی بگدی ہے پہ نقصان بھی روز ہوندے نے. بچیاں نو آکھو پردہ کرو وہ بھی تنگ نے. منڈیاں نو آکھو نہرے نہ نہاؤ تو وہ بھی تنگ نے. تے تنگ ہو نے جنہاں دے دودھ دے پیسے بھی اسی دینے ہیں. جنہوں موبائل بھی اساں لے کے دیتے رہے. موبائل چ پیسے بھی اسی پوا کے دینے ہیں. کدی کلا بہ کے سوچیں جنہاں دا سارا دا خرچہ آپ چکے ہوئے نصیحت تے انہاں نو کریے تے اے مخالف ہو جاندے نے. محمد تے نصیحت ہی ابو جہل کھلو گے. اللہ بات ہے. مولا تانوں جزا دے. قرآن عہد ہے، قرآن نصیحت ہے. میں کئی آیتاں پڑھ سکنا. ہوں میں ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا تے فکر دین لگا نصیحت دی. یہ سورہ مبارکہ آراف دی آیت جی. یہ جو نصیحت رہن لگے تو ایک گل دساں
قرآن ہی میں پہ پڑھنا ہے سال ثواب واسطے، زندہ نو بھی سال ثواب ہو رہا ہے تے مردہ نو بھی انشاءاللہ۔ قرآن ختم بھی پڑھیا جاتا ہے، قرآن مجلس بھی پڑھیا جاتا ہے، یہ جڑا ختم پڑھیا جاتا ہے وہ دا ثواب ہو رہے ہیں، جڑا مجلس پڑھیا جائے وہ دا ثواب ہو رہے ہیں۔ ختم تے مجلس ایک فرق ہے، ختم دی اجازت نہیں لینی پیندی، مجلس دی اجازت لینی پیندی، ختم نال نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کئیاں بندے گل بنائی ہے مجلس جایا نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا جی ختم تے جاؤ تے روڑا کوئی نہیں، مجلس جاؤ تے روڑا ہے، ختم چو واپس آؤ سیب کھاندے آؤ، خربوزہ کھاندے آؤ، دوانا کھاندے آؤ، ختم تے گیا سا ہاں چنگا کیتا بندہ اتھوں کھاندا تے ہسدا نکلے تے لوگ آندے نے چنگا کیتا ہی، ایتھوں شبیر تے گام چ روندا بھی نکلے، لوگ آندے نے لگتا ہے کہ تینوں بھی بچوں کچھ ہو گیا۔ ایک تینوں گل دساں، قرآن تے میرے ہاتھ نہیں، ادو اگے نیا کوئی نہیں، ختم وچ قرآن سنیا جاندا ہے، مجلس وچ قرآن سمجھیا جاندا ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، یہ مطلب ہے قرآن سمجھنا ہے کیونکہ یہ عہد ہے، یہ نصیحت ہے۔ ہوں میں جتوں پڑھاں گا اتھے ہی نصیحت ہے۔ کنا پڑھنا میں؟ ایک آیت تے بھی ختم ہو سکتی ہے مجلس، دو تے بھی، ترے تے بھی، چار تے بھی، پانچ چھ تے بھی، آٹھ نو تے بھی، جتنے مرضی مکا لیے، یہ کیڑی گل؟ ایکو آیت تے بھی میں مکا سکنا۔ جڑے شاہ جی آ گئے انہوں نے میں ممبر دیاں گا کیونکہ میں 5 بجے پڑھنا سی تے انشاءاللہ 6:45 پہ میں ان نصیحت شروع کریے جی، شروع کریے۔ نصیحت پڑھن لگا جی میں، ایک لفظ ہے انہوں یاد کر لو، ایک باری ذہن چ رکھ لو۔ یہ قرآن پاک چ کئی مرتبہ استعمال، 6 باری استعمال ہوئے۔ کنی باری؟ 6 باری۔ لفظ ہے وَتْلُو، وَتْلُو، وَتْلُو دا مطلب ہے انہاں نو گل سنا، وَتْلُو دا مطلب ہے انہاں نو گل سنا، وَتْلُو انہاں تے پڑھ، وہ گل انہاں تے پڑھ۔ اللہ پاک آندا پہ وَتْلُو، جڑی میں پڑھن لگا پہلی وَتْلُو پھر دوجی بھی پڑھ سکنا، ادھر تے بھی مکا سکنا۔ وَتْلُو اللہ پہ آندا میرا حبیب انہاں تے نہ وہ گل پڑھ، ہن بدل کے لفظ انہاں نو گل سنا، انہاں نو وہ گل سنا۔ اللہ پہ آندا انہاں نو وہ گل سنا۔ آخر جدو اللہ نبی نو پہ آندا پہ انہاں نو یہ گل سنا، انہاں واسطے کوئی تے ہدایت ہے نا؟ جی مہربانی۔ اے وَتْلُو والی ساری گل تراویاں چ بندہ سندا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ گل کی سی، وہ گل کتنے پتہ لگتا؟ ادھروں دیکھو جی، ایتھے ہی پتہ لگنا ہے، اتھے نہیں، ایتھے۔ وَتْلُو ان کو یہ بات سنا، وہ جڑی گل میں سنان لگا وہ دے وچ نصیحت ہے، وہ دے وچ ہدایت ہے، وہ دے وچ ہی عہد ہے، وہ دے وچ ہی ایگریمنٹ ہے، وہ دے وچ ہی تبدیلی ہے۔ تبدیلی عمران خان نال نہیں آؤندی، قرآن نال آؤندی۔ سار اٹھاؤ میرے نال۔ اللہ فرماندا ہے اس عہد نو پڑھو، اس ایگریمنٹ نو پڑھو تے عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو تے تبدیلی لے آؤ۔ تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی ایتھے جڑا سن گیا نا دھیان نال، آج ہی نہ آوے، آج ہی نہ آوے تے قرآن پڑھن دا فائدہ کی؟ تساں اینی توجہ فرمائی۔ وَتْلُو پہلا وَتْلُو پڑھن لگا، 6 آئے نے وَتْلُو، میں سارے رکھے نے، نشانیاں سارے تے لگیاں نے، سارے نہیں پڑھنے۔ وَتْلُو ان پر وہ بات پڑھ، میرا حبیب انہاں نو گل سنا۔ کیڑی گل؟ اچھا جی پہلے میں دساں کیوں سنانی ہے، بڑا لطف ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ان کو وہ قصہ سنا تاکہ یہ فکر کریں۔ قصے فکر کے لیے ہوتے ہیں، سونے کے لیے نہیں۔ وہ جڑیاں نانیاں کہانیاں سناندیاں سن نا تھاپڑ تھاپڑ کے، وہ سناندیاں سن پہ سو جائے۔ نانیاں دادیاں کہانیاں سناندیاں سن سوان واسطے، اللہ پہ سناندا ہے جگان واسطے۔ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ کنا کوئی بندہ جاگتا ہے، جیڑے ویلے بندے توجہ کرن لگدے نے تے ایک بندہ وچوں کھلو جو یارا کی ہو کھلو جو مت
توجہ فرمائی میں نے نہیں بوا رہے جو بوا بند ہو گیا تو پھر کام خراب ہونا پھر کھڑکانا ہے کسی جے بند ہو گیا تو پھر کسے کھڑکانا ہے اون جے تہاڈا دھیان بوے ال رہنا ہے کیونکہ بوے تو دھیان ہٹنا ہوندا نا تے نبی نہیں سی آکھنا انا مدینۃ العلم علی البابھا بوے تے دھیان رہندا ہی رہندا بوے تے دھیان رہندا ہی رہندا ہے تے تسی اس بوے نو ویکھو تے او دروازہ سیر چ رکھو تے شاید اجے تک نا تانوں پتہ ہے میں جنیاں گلاں پہ کرنا تہاڈی توجہ واسطے پہ کرنا جدوں ہو گئی میں اسی ویلے پڑھ چھڑنا جو مینوں آوندا بہت شکریہ ایک گل ہے انہوں سننا تساں کیوں سننا ہے یہ تفکروں تاکہ بندے فکر کرے اور فکر کرن گے تے تبدیل ہون گے اور جڑا فکر نہ کرے وہ تبدیل اور یار فکر نہ کرے تے تبدیل نہیں ہوندا فکر کرو یار کہانی کی ہے وطلو دا کی ترجمہ بڑا ہنے پتہ لگ جاندا ہے ادھروں ویندے سو گئی ادھروں انہاں نوں صدقے نوجوان لو جی راضی ہو گیا میں بچیا بس تو ہی مینوں بتھیرا ہاں انشاءاللہ گل ہی کرنی سی نا اس بچے کمال کیتی ہو سکیا انہاں نوں ایک گل سنا لو پھر انہیں آپ جڑا پہ انہاں نوں گل سنا اللہ بھی یہ آکھیا سی میرا حبیب انہاں نوں گل سنا کی گل اللہ فرماندا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا ان بندوں کو اس بندے کی بات سنا جس کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دی تھی سبحان اللہ میرا خیال توجہ ہون نہیں توجہ میں ہٹن دیتا اے میرے حبیب ان بندوں کو اس بندے کی کہانی سنا جس کو تیرے رب نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی عطا کی تھی یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ گزرے ہے جنہوں اللہ نے اپنی نشانی دیتی تھی مہربانی اللہ فرماندا ہے فن سالخ منہا وہ اس میں سے نکل گیا وہ نشانی ہی چھوڑ گیا اللہ نشانی دیتی سی تسی معمولی تو معمولی نشانی کسے دوست نو دیو کیا میرے اللہ نشانی ہے تو اسے ویلے نال دے نو پھڑا چھڑے بندہ آندا یار حد مو گئی میں تے تینوں نشانی دیتی تے تو نشانی ہو جگہ ٹور چھڑی ہے شاباش تیرے جمن تے ایتھے بندے نے بندے نو نشانی دیتی ہوگی تے او اگاں کر چھڑے تے انہاں دے تعلقات نہیں رہندے جنہوں اللہ نشانی دیتی ہو کیا بات ہے تے وہ اللہ دی نشانی نو چھڑ جائے وہ اللہ دی نشانی نو سن چھڑ جائے ہن ایک ذہن رہے کہ اللہ پہ فرماتا ہے انہاں نو گل سنا تہاڈی خیر ہوئے یہ جڑے میرے کہانی میں پہ سنانا قاسم پور میں پہ سنانا نبی نے مدینے سنائی سی جی اس بچے کہ نا اتنوں سنا ادو صحابہ کرام بیٹھے سن جنہوں اللہ ایک کہانی پہ سناتا ہے لو جی وہ سنو ادو کی اثر ہویا ہے ایتھے کی اثر ہویا ہے ادو کنی تبدیلی آئی ہے تے آج قبلہ کنی تبدیلی آنی ہے اللہ فرماتا ہے انہوں کہانی سنا فن سالخ منہا وہ نکل گیا اس نشانی سے کیوں فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اس نے شیطان کی پیروی شروع کر دی نشانی اللہ نے دی پیروی اس نے شیطان کی شروع کر دی پھر اللہ فرماتا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ لہذا وہ گمراہوں میں سے ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو اسی نشانی کے ذریعے اسے بلندیوں پہ لے جاتے صدقے 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 ہم رفعت دے دیتے وہ بندہ بلند ہو جاتا ہم اسے بلندیاں دے دیتے اس نشانی کی وجہ سے وہ بے ایمان نشانی ہی چھوڑ گیا حالانکہ نشانی کی وجہ سے بلندی ملنے والی تھی کیا بات ہے اس نے کیا کیا اللہ فرماندا ہے بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ترجمہ سننا فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو زمین بوس کر لیا بجائے اس کے کہ وہ آیت کے ذریعے نشانی کے ذریعے بلند ہوتا بلند ہونے کی بجائے وہ زمین بوس ہو گیا اتا جان دی بجائے زمین چڑھ گیا بلندی دی بجائے شکریہ بلندی کی بجائے وہ پست ہو گیا اللہ پاک ارشاد فرماندن وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ اسی قسم کے ہوتے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں صدقے جاما اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اللہ کے عذاب میں آ گیا حالانکہ ہم اسے اپنی نشانی کے ذریعے بلند کرنا چاہتے تھے وہ بلندی کی بجائے پستی میں چلا گیا اور زمین بوس ہو گیا بندہ سی
پھر پہنا بندہ سی باہر دا مجھے پتہ نہیں کلیجیا جی ٹھنڈ پہ جائے گی. میں کہ اللہ اے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کو بندہ نہ کہے یہ کتا ہے. تھوڑی کیا بات. اللہ فرمایا کمثل الکلب، انہوں انسان بنایا اللہ نے. اللہ نے تھوڑا بہت جان دو بڑا او تے اندر سے بتینی وزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل دے کے پیدا کی. اللہ پہلا انہوں انسان بنایا، انسان دے کے اپنی آیت دیتی تے آیت تو چھڑ گیا تے اللہ کی فرما رہے ہیں. اللہ فرما دن فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے. کیسے کتا ہوتا ہے. کدی ایتھے آ کے قرآن سنے نا تے تینوں پتہ لگے کہ بندہ بندے تو کتا کیویں بندا. میں قرآن پڑھ رہا جائے کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا. اللہ نے خود انسان بنایا تو انہوں کتا آکھیا. او میرے کو سنو جی کتا بھی کیسا وہ سن لو. اللہ فرماتے ہیں ان تحمل علیہ یلحس، کتا اسے کہتے ہیں جو بھوکا ہو یا اس پر حملہ ہو تو بھی زبان باہر ہوتی ہے. وَتَتْرُكْهُ يَلْحَسْ، اور جب وہ رجیا بھی ہوئے پھر زبان باہر. انہوں تراؤ پھر زبان باہر، انہوں نہ تراؤ پھر زبان باہر، اور رجیا ہوئے تامی زبان باہر، اور بھکا ہوئے تامی زبان باہر. یہ مطلب جلی ہار ویلے جی بیٹھی ہوئے نا کتا ہوتا جے. سارے کھاؤ گے مولا ہی تانوں جزائے خیر دے میں. رجیا ہوئے تامی زبان بار، بھکا ہوئے تامی زبان بار. اللہ فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے یہ قصہ ان لوگوں کے لیے سنایا ہے جو ہماری نشانیوں کے جھٹلا دیتے ہیں، جو ہماری نشانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سا بڑی توجہ کی تھی. ہوں دسا کون سی؟ ہوں توجہ رکھیں. حضرت موسیٰ دے ویلے اے بندہ سی، نا ایدہ بلم باور سی. وہ بندے پرانے بیٹھے ہیں جنہ پرانے مولیاں کو نہ سنے بلم باور. اے بندہ سی، اے دے کول اللہ دی نشانی سی. میرے 6ویں امام فرماندے نے او دے کول اسم اعظم سی. او دے کول اسم اعظم سی. یہ پرندیاں نال گلاں کردا سی، یہ جانوراں نال گلاں کردا سی. اسم اعظم نال نیرا پا دیندا سی، اسم اعظم نال بارش لے آندا سی. اللہ دی نشانی سی یہ دیکھو، اسم اعظم سی یہ دیکھو. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں ایسے ایسے کام کردا دریا تے راہ بنا لیندا سی. دریا تے ٹرن لگ پیندا سی، دریا انج ہو جاندا سی جو خوش سڑک ہوندی. اے بڑا کچھ کردا سی. یہ دیکھو اسم اعظم سی. ہویا کی او سن لو. ہویا اے کہ جدو حضرت موسیٰ نے دریا تے رستہ بنایا نا، یہ کام یہ بھی کر لیندا سی. جدوں اے فرعون قسم دے بندے سارا زور لا بیندے نا، پھر تویزاں دھاگیاں تے آ جاندے. تو سب کو غور فرمایا جڑے ویلے سیاسی طاقت نہ رہے، پھر دولت دی طاقت نہ رہے، افرادی قوت نہ رہے، پھر آکھنا کہ تو تویز ہی کراؤ ماری جائے کدھر. وہ ایک بندہ بچوں پہ آ، انہیں آکھیا فرعون نو کہ میں گل وڈی ہے تو منہ چھوٹا ہو سکا گل کر. ہو سکا جڑا موسیٰ موج سے بخاندہ ہے نا، میرے کو ایک تویتاں والا بندہ ہے، یہ متعلق کہنے لگا وہ نا وہ دے کچھ ہے ہی، یہ جڑا یہ کام کردا وہ بھی کر لے گا. وہ آکھنے لگا بھی یہ کیویں کرے گا. وہ آکھنے لگا ویسے وہ خدا پرست ہے، ویسے وہ خدا پرست ہے تے دارو وہ دے کول ہے ہی، کچھ نہ کچھ وہ دے کول ہے. وہ بھی کوئی ہو جا کام کر سکتا جی میں موسیٰ کردا، انہوں کچھ نہ کر. وہ سکھیا بھی وہ اللہ نو منتا وہ مینوں کیویں منے گا. وچوں بندے بڑے بڑے مشہور ہوندے نے تانوں پتہ. وہ سکھیا وہ راوا کوئی نہیں، وہ میرے ذمہ آؤ، تسی مینوں انعام دیو گے. وہ سکھیا قائل کرے تو انعام دیاں گا. وہ اپنی بیوی کول گیا، وہ بیوی انہوں جا کے آکھن لگا ہن دیکھو نا کمزوری کتھوں لبھی ہو. وہ سکھیا پہ انہیں پیسے لبدے نے، کام میں بھی وہ بندہ بڑا اللہ والا ہے، جی وہ فرعون دے کام آ جائے تو اسی امیر ہو جانے ہیں. ہو سکا رولا ہی کوئی نہیں. بیوی ادو چلاک سی، وہ ٹر گئی وہ بیوی کو، کدی کو وہ اللہ والے کو.
ہوں جویں دیاں مینوں بھैناں معاف کرن پھر آدھے نے ہر مجلس کوئی نہ کوئی گل ایسی کرتا ہے. وہ پھر جا کے آخر لگی سناؤ کی حال؟ وہ آدھی ہے اللہ دا شکر ہے. اس آخیا اللہ دا شکر جے ہور بھی کچھ ہے جی؟ وہ آخر لگی بندہ میرا اللہ والا بندہ ہے تو تمہیں پتہ وہ کوئی اسم اعظم بھی ہے لیکن اسی سادگی نہ زندگی گزارنے ہیں جویں اللہ دا فرمان ہے جو ملے کھا لینے ہیں جو کپڑا پا لینے ہیں. وہ آخر لگی چلو ٹھیک ہے وہ تو ہی کی آنے پہ اونج ایک گل ہے اپنے کپڑے ویکھتے میرے ویکھتے اسی اللہ والے بھی کوئی نہیں اپنا زیور ہے ہی کوئی نہیں. تو میرا زیور ویکھتے اسی اللہ والے بھی کوئی نہیں اسی فرعون والے ہیں پر چلو ٹھیک ہے تہاڈا اللہ جویں مرضی کردا ہے. اونج آئے پہ زندگی نہ تو انہوں چنگا کدی نصیب ہونا ہے نہ تو سا کھانا ہے نہ ٹکر چنگا تے نہ پانی چنگا تے نہ لباس چنگا تے نہ جُتی چنگی تے نہ زیور. چلو مار اساں بھی جانا ہے تے مار تساں بھی جانا ہے. چلو ٹھیک ہے تسی اللہ والے جو ہوئے ہو. وہ 2 منٹ سوچیا تو آخر لگی بھین بہ جا گلاں تیریاں مینوں واہ واہ لگدی. تساں غور فرمایا یہ مطلب شیطان بڑی اوتری شے ہے جڑا بندہ قابو نہ آوے وہ دی زوجہ دے راہیں قابو کر دے کیونکہ اتھوں بندہ چھتی قابو ہو. وہ گلاں ایسیاں سنا کے گئی. وہ رات نو آیا اللہ والا وہ بیٹھا تے وہ بی بی چپ کر جائے بندے دے سامنے تے بندے والا کام تے مک جائے. 2-3 باری ہو سکیا کی گل ہے ہو سکیا کوئی نہیں ٹھیک حالانکہ کی گل کوئی نہیں. اتنے روز اس طرح ہوتا ہے روٹی دھر کے نہ اگے تے بی بی چپ کر جانا سروں رکھ کے شوہر کے جنہاں دی شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں پتا. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جڑے بیٹھے انہیں شادی شدہ روٹی اگے رکھ کے تے چپ کر کے بہ جانا تے تیجی برکی تو بعد بندہ پوچھ لیندہ ہے کی گل دو جی بابر ہی آ گئے. بسم اللہ. بابا جی آ گئے نہیں برکت ہو گئی. اور گل بالکل نیڑے اپنی میں یہی مکانی اگلا وت لو نہیں پڑھنا. وت لو 6 نے آج ایک پہ پڑھنا. یہ گل انہوں سنا ہوں نبی پہ سناندے نے صحابہ بھی پہ سنتے سن تو تسی پہ سنتے. وہ میں پہنا پہ روٹی اگے رکھ کے بی بی سروجا یہ ایسا رشتہ ہے. تیجی برکی نو چپ کرے تو بندہ پوچھتا کی گل جے وہ آخر نہیں کوئی نہیں کھاؤ تسی ایک ہور گل تے جے اگوں وہ سٹ مارے کیڑی تسی کھاؤ حالانکہ گل بھی پیڑی کوئی نہیں. یہ شادی شدہ نو سمجھ پہ آؤندی ہے باقی دا تسی کھاؤ اگوں کیڑا کھائے اگلی بار آؤندی وہ آندا ہے میں پیانا تینوں ہویا کی میں پیانا تینوں میں پیانیاں روٹی پئی ہے نا تے کھاؤ. دوجی باری بھار پایا بندے دے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہویا کی ہے. تیجی پھر وہ سمجھ دی نا لویا ہن گرم ہے اتوں سٹ بڑی پیڑی مار ہوئے منہوں پھٹ کو گل ہی کون ہو سکیا میں پیانیاں پہ تسی روٹی کھاؤ. گل تے بندہ تاں کرے جے کسے کنجر دی کسے مننی ہو. میرا خیال ہے سارا مجمع نہیں سمجھ آتی. گل تے کو تاں کرے جے کسے کہے دی مننی ہو بچے وہ بندہ آندا تو منہوں تے کٹ آج وہ گل جدے واسطے سارا بھی پھیر پھیر کر دی سی ایک باری منہوں تے کٹ اس پھر اتھے کر کے لیندا نا بندہ تو آخر لگی پھر منہوں تے تاں کٹا جے تساں کو گل تسی تے اللہ والے بندے ہو. اس آخیا گل تے ٹھیک ہے لیکن تیرا بھی میرا تعلق گل منہ چو کر. اس آخیا جڑی حالت ساڈی ہے تسی یہ گل دسو کدی تو پرندے نہ گلا کرنا ہے کدی تو دریا تے موجدا کدی کچھ کرنا ہے حالت ساڈی یہی رہنی ہے. چلو اگلا جانتے اتنے تے اتنے جڑے فرعون نو مننے نے وہ سارے سوکھے نے جڑے فرعون نو من گئے نے وہ سارے سوکھے نے تے حد مک گئی ہے. نال دے گھر اسی لگا ہوئے نا تے ارلے گھر نیرا پکھا ہوئے تے بال آکھنا اما ہوا نہیں آؤندی تے اما دیے ابے دی بےایمانی نو آکھو ذرا ہوا
ابے دی ایمانداری نو آکھو کوئی ہوا دے رہے، یہ دی ایمانداری سانو لے گئی، ہو سکیا سانو تو پھر اللہ ہی ہے نا، تے اسم اعظم ہے جو بھی ہے، سوکھے ہونے تے اوکھے اسی ہیں، وہ سکیا بھی اسی سوکھے کیویں ہونے ہیں، وہ سکیا اسی بھی سوکھے ہو جانے ہیں۔ فرعون جو پیسے دیندا ہے تے کوئی طویل سیویز کر کے انہوں دے، وہ تمہیں کوئی معجزہ دے لو کے بخا چھڑ، موسیٰ نے کوئی ٹھنڈ پہ، موسیٰ سانو کی ہون تک دیتا ہے، لو جی لگا جے بندہ کتا بنا، مولا بھائی دونوں کے سائے خیر، بہت شکریہ کی آخری گل کر رہا، میں جا رہا ہوں شاہ جی آگے نے، لو جی بندے تو لگا، میں قرآن پڑھ لیا جی، قرآن دے مطابق سورہ مبارکہ قصص ہے، سورہ مبارکہ آراف ہے 176 نمبر آئے تھے، آرام نہ جا کے پڑھ لینا، لگا جے کتا بن، وہ اکھنے گا روڑا ہی کوئی نہیں، تو گل کر، اس پہن نو سدیا اپنی نو، پہنا بڑی چھتی بن دیا نے، تو پھر پہنو ہی ہو نا اپنی، ہو سکا تو پہنے کہ اور نے گل نہ کریں تو بچوں بچ جا کے اپنے بندے نو فرعون نال گل کرے، جو آکھے گا اسی کران گے، اور فرعون تک گل کو جی ہو سکا روڑا ہی کوئی نہیں، پہنا تو زیور کر لو نا بی بی نو، وہ زیور کر دیتا، وہ پا کے زیور بیٹھی کرنے لگا ٹھیک ہے، ہو سکا جو آندھا ہی کر، ہو سکا موسیٰ نکلتا ہے، وہ دے مقابلے تے اے نکلے گا، وہ معجزہ بکھائے گا تے اے بھی بکھائے گا، وہ بھی اللہ والا تے اے بھی اللہ والا، اسم اعظم اے دے کو ایسی، قرآن تے میرے دو بیعت نے، سید بیٹھے نے، اے دوں اچھی شاید میرے کو آج گل کوئی نہیں، جدوں کھوتے تے بیٹھا نا اپنے تے، کھوتے تے بیٹھ کے چلا سی حضرت موسیٰ دے مقابلے تے، جی میں بیٹھ اس ایڑ لائی ہے نا، 1 انچ نہیں، 1 ملی میٹر بھی کھوتا آگیا نہیں ٹریا، جدوں نہیں نہ ٹریا، انہوں ماریا موریا کوئی نہ، تھاپڑا شاپڑا کوئی نہ، تھاپڑا نہ کوئی نہ، جدوں کوئی نہ، انہوں اسم اعظم آؤندا سی، اس کھوتے نہ وہ دی زبان چاہ کیا تینوں کی ہے کھوتیا، ہو سکے سوچ کھوتا میں کہ تو ہے، مولا دونوں جزائے خیر ادا ہے، ہو سکے سوچ کھوتا میں کھوتیا، ہو سکے اب میں نو جاننا ہے میں کون ہوں، ہو سکے تینوں اوتوں بھی جانتا سا، تینوں میں ہون بھی جاننا، ہو سکے گل تینوں دسا جانی تے آپ ہی جانی، میری کانڈ تے بے کے تو نہ گیوں، ہو سکے بو نہ بکواس کر، بول ہویا کیا، ہو سکے جنم چے تو ہی جانے، میں نہیں، میرا دوزخ کی تعلق ہے، منو باویں جنت دے باہر بان چھڑ دوزخ وچ میں نہیں جاندا، ہو سکے میں نو جاننا ہے، میرے کو اللہ دی دتی نشانی ہے، تے میرے کو بہت بڑے معجزات نے، اور میرے کو اسم اعظم ہے، تے تو جنت دے دعوے، تے میں نو دوزخ وچ پتہ نہیں کھوتے دا منہ کیویں دا ہوندا ہے، او دی جیب کڈی کو ہوندی ہے، لوکاں نو بندیاں دی گل دی سمجھ نہیں آوندی، تین تے کھوتا بھی سمجھ آ گیا ہے، ہو سکے کہ تینوں گل دساں، پاویں میں کھوتا تے پاویں کھوتے دا پتر ہاں، ایک گل دا مینوں پتہ ہے، جڑا معصوم دے مقابلے تے نکلے نا جہنم وچ جاندا ہے جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا دونوں جزائے خیر، بولو جی اس بندے نو اللہ کھوتا آکھیا کہ نہیں، بولو یار ہے بندہ، اللہ فرمایا یہ کون ہے، ہاں نا نا کھوتا ہے تو کھوتے نے آکھیا نا، اللہ فرماندہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کے جیسی ہے، ایدی ایڈی جیب بد گئی ہے کہ میرا دتا اسم اعظم میرے موسیٰ دے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے اسم اعظم واپس لیا، اینو انسان نو اللہ کتا آکھے، آخری گل کر رہے ہیں، کیوں نتیجہ دیا، نتیجہ دئیے، ذرا پوکھ لگ لوے، نکاح تو بعد بندے آکھر روٹی دینے ہیں ذرا ٹھہر جو پھر، اور بندے آندھنے نکاح ہو گیا جے، آندھنے ہو گیا ذرا ٹھہر جو، پھر بندے گلہ کرنا پیندنے، میرا خیال ہے تھوڑ گئی نے روٹی، اور پانی پا کے پھر پہ گرم کر دیں، میں تو اڑکو گلہ نہیں کرانی ہے، نتیجہ لیٹ کرا دے تسی آکو موک گیا سکا، تو لگئی سکا نا نا، میں تو نتیجہ اے آج دین لگا، اللہ انسان نو کتا آکھے کہ نہیں آکھے، کیوں اللہ کی آیت کو چھوڑ گیا تھا، آیت نشانی کو کہتے ہیں، یہ کا مطلب ہے جو اللہ کی دی ہوئی نشانی کو چھوڑ جائے وہ بندہ
چھوڑے بولنے، وہ ظاہر بندہ بھی ہو اصل میں نہیں، تو دل نہیں پہ مانتا قرآن سن کے، جو اللہ کی نشانی کو چھوڑ جائے وہ ظاہراً بندہ بھی ہو اصل میں کتا ہوتا ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17، میرے پیر علی فرمادن مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی کوئی ہے؟ کیا بات ہے، آیت کبریٰ میں ہوں، جو نشانی کو چھوڑے وہ چھوٹا کتا، جو آیت کبریٰ کو چھوڑے وہ بڑا کتا۔ زندگی بھر علی جیسے امیر دا دامن نہ چھڑنا، اللہ انہاں بندیاں نو انسانہ چی شامل نہیں کردا، جڑے بندے حیدر تو دور ہو جاندے۔ دشمنی کرنا اور بات ہے، دشمنی حضرت علی دی کافرہ نال بھی ہے سی، دشمن حضرت علی دی مشرکہ نال بھی ہے سی، دشمنی میرے مولا دی یہود و نصارہ نال بھی ہے سی۔ جڑی گل دا دکھ ہے وہ بیان کر کے جا رہے ہیں، جدوں تک میرے پیر علی دے دشمن غیر مسلم رہنے تیاں دیاں چادرہ محفوظ رہی ہیں۔ جدوں منکرین علی نال جنگاں لگیاں نشانی نشانی ہوندی، توڑے سونے پتر نے توڑیاں نشانیاں، لوگاں دے پتر دنیا چھڑ گئے نے، لوگاں جے بائی تصویرہ پائیں، لوگاں موٹر سائیکلہ نہیں دیکھیاں، اوہاں نے ساڑھے پتر دی نشانی جڑا تماکہ ہویا سی نا جی پشاور، وہ آرمی سکول ہے، ایک بچے اجے تک کو دی ماں بستہ ٹنگیا، اس بستہ اس دن صبح آکھیا سی امی میں آج سکول نہیں جانا، تے ماں آکھیا سی نہیں بیٹا سکول جانا چاہیے، ٹر گیا، وہ تماکہ ہو گیا، آیا نہیں، کلی نال ٹانگ کے نا بستہ تے نال او دی وردی تے تھلے بوٹ رکھ کے میں پڑھیا روز ماں او دے سامنے ہوں دی تے آ کے نا انہاں بستے تے کپڑے دے سامنے ہوں دی ہے، ایک باری آ جا نہ جائیں میں تینوں کدھر ہے نہ جانتے ہیں۔ نشانیاں پتران دیا بولو یار سنبھال کے رکھتے ہیں، رکھتے ہیں۔ میں تو ایک نشانی دس کے اجازت لینے لگا، جدن زہرہ دیا تیاں شام چو نکلیاں نہ واپس تے حضرت سجاد قبلہ پھر میرے بی بی پاک دی مہار اونٹ دی پھڑ کے ٹر پہ، تے حضرت بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا تو پھر ٹرن لگے، میرے مولا فرماتے رہے اماں تسی سوار ہو میں تو لے کے مدینے لے جاؤ، بی بی فرماتی ہوں بھی تو ٹرنا ہے، تو فرمایا اماں پھر کون تیرے نکے دی مہار پڑھے؟ بی بی پاک نے فرمایا پاہمیں کڈا برا شہر ہے میں اپنا ایک لب نے بندہ ہے وے میں دس دنیا وہ یزید نو آ کے سانو دے دے، وہ میرے ناکے دی مہار پھڑ لوے میں راضی۔ ساری گل میرے مولا نے جان کے پوچھی ہے، عالم نے ہر گل جان۔ میرے مولا فرماندے نے اماں بندہ کہاں ہے؟ فرمایا یزید دے دربار دا ماشکی، پانی چھڑک دا آباد رہو، یزید دے دربار چھڑکا۔ بی بی نے آکھیا او بشیر ہے سب کے جان یزلم دا بیٹا ہے انہوں مگوا لے۔ میرے مولا پوچھے اماں وہ بندہ شام دا وسطہ تے زہرہ دیاں تیاں دے ناکے دی مہار پھڑ کے سارا سفر ساڑھے نال کرے گا، جدوں میں کلہ گڈی چو ہاں شاہ جی کلے ہاں ادوں بندہ ہاتھ دیندہ ہے کشیا کہ اگر جانا جے تو میں نے بٹھا میری بہنہ نال بیٹھی ہوں، بیٹی بیٹھی ہوئے، بیوی بیٹھی ہوئے، وہ جان واقف بھی ہوئے تو سمجھتا نہیں یار فیملی نال، یہ دا مطلب ہے ہر بندے نو فیملی نال سفر دی اجازت نہیں ہوتی۔ جدو بی بی پاک نے آکھا نا وہ لے کے مہار میری پھڑ کے مدینے تک جائے تو ناراض ہوں، میرے مولا نے میرے آنسوਆਂ واسطے گل کی تھی، پتہ ہے سی۔ میرے مولا فرماندے نے اماں وہ دے وچ کڑیاں خاصیتاں نے کہ تواڈے ناکے دی مہار پھڑ ہے، تیری جُتی تو دووے تیاں وار دیواں۔ پہلی گل ہی کریمی دی حد کر چھڑی ہے، بی بی فرماندی ہے کلا بندہ ہے جس یزید دے دربار وچ میرے لو نہیں ویکھے۔
ہائے آ گئی ہے میرے تک تھوڑے کو اجازت صدقے جاواں جس میرے لو آپ سارے تھوڑا جہا رل جوڑ نہیں ویکھیا میرے مولا فرمان نے دوجی گل بی بی فرماندی ہے یہ ویکھیا اس میرے لو نہیں یہ پانی ساڈے قریب چھڑکن دی ضرورت نہیں سی تے بہانے بہانے نال 3 باری میرے کو لنگیا بہانے نال لنگیا ہر باری گل شروع کرتا سی لیکن رک نہیں سی نہ سکتا ملازم سی ادھی گل کر کے اگے ٹر جاتا سی پھر آ کے گل شروع کی 3 باری گزر کے ایک گل کیتی ہے 3 لمحے کیویں فرمایا جدو پہلی باری گزریا نا ادو صرف اینا ہی منہ چوں آکھیا سن ایتھے کیوں آئے کدھر تک میری آواز گئی آباد رہو صدقے جاواں پہلی گل کی کیتی سو ایتھے کیوں آئے دوجی باری لنگیا ادو ہولی جی آندا سی تیری ماں دا جنازہ سنیا بازار کے میں لنگے تیجی باری گزریا تو بی بی فرماندے نے مینوں آ کے گزریا سنیا کربلا خیمیاں نو آگ لگی سی اس آگ وچ رہ جاندے ہو اس شہر کدی نہ ہوندے ہو اس بشیر نو مہاری لے کے قبلہ بی بی کربلا بھی آئی ہے بی بی نوجوانوں مدینے بھی آئی ہے نہ میں سفر پڑھے نہ میں ہوکا پڑھے ایکو جملہ پڑھ کے توڑے کو اجازت لین لگا جدو واپس آ کے زہرہ دیاں تیاں اپنے گھراں چ بہ گئی نہ اجڑے گھراں چ چند دن مہمان رہے جویں سید رکھ دے سن تیسرے دن کہنے لگا کہ مولا اگر ممکن ہو سکے تو مینوں اجازت دیو میں تیاں کول ٹر جا لو جی تیاں دا نام آیا میرے مولا فرماندے ذرا رک جا میں انہوں پوچھا جنہیں تو انہوں لے کے آئے میرے مولا سجاد اندر گیا نے جا کے فرماندے نے اما وہ جڑا بشیر ہاں وہ اندر ہوں اجازت ہوگی تو میں تیاں کول ٹر جاؤں بیٹھی بطول دی تی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ رو کے فرماندے نے آخر جنہ دیاں تیاں پیچھے ہو انہاں لوگاں نوں تیاں کو صدقے جاواں جانا چاہیے انہوں آخ میں اجازت ضرور دینی ہاں لیکن ذرا رک جا لو جی وہ جملہ ہے جدے واسطے میں ساری گل سنائی ہے حضرت سجاد اندر گئے تو کھلوتا رہا کہنے لگا اللہ کرے بی بی بھی اجازت دے دے جدو میرے مولا باہر آئے نا کیولا میرے آنسو پہلا تاں ہوندے نے گل میرے ذہن چ پہلا ہوندی شاید تواڈے بھی آ جان جے تواڈے ذہن چ میرے مولا ایک گٹھڑی لے کے اندروں نکلے تے فرماندے نے بشیر اے میری پھپھی نے تیریاں تیاں واسطے تحفے میری حاضری ہو گئی آباد رہو میریاں پھپھیاں نے اب تیریاں تیاں واسطے کوئی تحفے دیتے نے گٹھڑی سے چھوٹی وہ گٹھڑی سامنے انج کیتی ہے اوتھے کھلوتا سی پورا آن دی بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے کہنے لگا یہ بیبیاں پاکاں نہیں کر رہے فرمایا میری بڑی پھپھی نے تیرے واسطے تیاں واسطے تحفے بھیجے لے جا اگلا جملہ شاید ہی کسی کو برداشت ہوئے شاید والی گل کر رہا آج کر کے میرے مولا فرماندے نے میری پھپھی پہ جاندی جو ہے نا قبول کر لے کدی میں وس نہیں ہوندی ایتھا میں تینوں ٹور دی پورا مدینہ ویندا صدقے جاواں تینوں عباس ٹورن والا ہوندا میرے امیراں دے دروازے بند ہو گئے آ میرے پیکیاں ویڑے نوں جندرے بجے نہیں کدی اج میں ویراں نال وسدی ہوندی جان ویندا کہ علی دی تی مہمان نوں کیویں ودیا کردی کہنے لگا نہیں بطول دی تی دی عطا ہے میرے واسطے بہت کافی صرف ایک مہربانی کرو ہاتھ لان تو پہلا کہنے لگا ایک باری کھول کے بکھاؤ زہرہ دی تی مینوں کیڑے تحفے دتے جدوں سانواں تے رکھ کے شبیر دے پتر نے قبلہ گنڈ کھولی حیران ہو گئے کسی بی بی دے گلے دا زیور سی کسی بی بی دے ہتھاں دیاں چوڑیاں ساڑا بات رہو بھائی صدقے جاواں کیا بات ہے صدقے جاواں کسے بی بی دیا کنہ دے دور سال کسے بی بی دیا پیران دیا پاسیبا سا وہ تو لوگ پاسیبا پاندے سن چاندی دیا پاسیبا چوڑیاں دور سب تو اتے دو دور سا انہوں نے زیارت میں تو نہیں کی تھی بشیر نے کی تھی آج ویک کے نا کہنے لگا زیور کدھر میرے مولا فرماندے نے میرے خاندان دی عورتاں دے میری پھپھیاں دے میرے پھپھیاں دیاں تیاں دے میرے پیو دیاں تیاں دے حیران
پریشان ہو کے کہنے لگا مولا ایک گل تے دسو اے وہی زیور نہیں جڑے 10 محرم دے ڈیگر نو لتے سا میرے مولا کہنے لگے تینوں دا تحفہ دے رہے ہیں آخری گل سننا زندگی چ انہاں دا غم منگنا جدوں دعا کرنا پہلے انہاں دا غم منگنا پتر منگنے نے کوٹھیاں کارا منگنی منگ لو لیکن پہلا انہاں دا غم منگو محسن نقوی صاحب نے فرمایا سی شبیر کا غم بانٹ رہا ہے سنیں آگے سنیں وہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے انہاں دا غم منگنا حضرت بشیر دی سنت بشیر پیچھے ہٹ کے کہنے لگا پھپھیاں نو آگ میں عزت نال واپس کرنا عزت نال مینو اے زیور نہیں چاہیے یہ جڑیاں زہر دیاں ہنج لٹھے اے لے جو مینو کوئی ایسی شے دیو جڑا میرے غم دا سامان بن جائے میں سایہ صدقے جاواں جدوں منگنا غم منگنا جڑا میں ساری زندگی ویکھ کے روندا رہا سجاد اندر گئے نے اندروں پھر واپس آئے نے تے ایک رومال لے کے آئے نے اور رومال اگے ٹھپے اسی وہ ٹھپے رومال لے آ کے سجاد فرماتے ہیں بشیر میری پھپھی تیرے تے بہت مہربان ہو گئی جا تحفہ ایسا ہی یہ عزاداری منگی ساری زندگی آپ بھی روندا رہو تے دنیا بھی روندیاں رہے تے تیرے گرد و نواز تیرے گھر مومن آ کے بھی روندے رہے تے رومال لے جاؤ کہنے لگا جی میں ان کھولیا جی ذرا انہوں ہی کھول کے رکھا ایک کیڑا رومال ہے فرمایا سنبھال کے رکھیں اے حشر دیاں گواہاں جو ایک گواہ ہے کہنے لگا ایک باری کھولو آخری جملہ ہے جدو حضرت سجاد نے قبلہ رومال کھولیا اے میں اکھاں نہ روایت پڑھی ہے اس رومال دے وچ 3 سوراخ سن کچھ تھوڑا جہا خون لگا سی 2 قدم پیچھے ہو کے آندا ہے مولا اے رومال کیسا جڑی تیری پھپھی نے میرے تے دان کر چھڑے ہیں رو کے میرے مولا فرماتے نے بشیر کی یاد کرے گا اے او رومال